یقیناً میرا اللہ مہربان ہے مجھ پر، میری دنیا میں تیری موجودگی یوں ہی تو نہیں۔ پیار بہت خوبصورت ہے اگر نبھانے والا سچا ہے تو۔ سورت مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ ہر ٹھوکر پر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی اپنا نہیں، جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا ہے عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے وہ اپنا رویہ، اپنا دھتکارنا اور لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنے دیتی؟ جب تمہارے پاس ایک قرآن پاک اور جائے نماز ہے تو تمہیں رونے اور باتیں شیئر کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، آزمائش ایک دن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیکی رائے کے دانے جتنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا والے اس کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی قدر کرتا ہے۔ اس کی نظر میں آپ کی وہ قربانی، وہ تکلیف، وہ نیکی اس کی نظر سے کچھ چھپا نہیں ہے، آپ کا ایک ایک آنسو اس کے علم میں ہے۔ بے شک اللہ پاک بہتر صلہ دینے والا ہے۔ دل توڑے تو یاد رکھے اللہ الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو وہ الحار یعنی زندگی دینے والا ہے، جو آپ کو ترا تازہ اور تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب تھکا دے تو آپ کا رب القیوم ہے، یعنی تھام لینے والا، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو۔ اس سے کہیں اس کو پکاریں، وہ آپ کا رب ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ وہ جانتا ہے راتوں کو کی گئی عبادتوں کو بھی، اس طرف اور اس خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت میں ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ سے مانگے سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھے، اس کی رضا مانے، جو وہ دے گا اس پر راضی ہو جائے اور الحمدللہ کہے، بے شک اللہ بہتر دینے والا ہے۔ سنو پیاری لڑکی، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہاری نکاح میں لے آئے، آمین۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہے، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ پیچھے دیکھوں تو بہت کچھ جھیل چکی ہوں، آگے دیکھوں تو بہت کچھ جھیلنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلب ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بے شک
जिन्हें एहसास नहीं होता इन्हें कभी नहीं होना चाहिए। आप 7 समुंदर पार चले जाएं या ज़मीन में दफन हो जाए, उनके लिए आपका वजूद ऐसे ही बेमायनी है जैसे एक नाबीना के लिए कोसे करा के रंग। देखो, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तुम कैसे मायूस हो सकते हो जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मायूसी किस बात की। सब्र करें और अल्लाह पाक पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। बेशक फाख्ता भी पागल थी, मौसमों की साजिश से फिर फरेब खा बैठी, तो आपके दहाने में घोंसला बना बैठी। बेहद रहमदिली ऐब है, जो भी मीठा होगा दुनिया उसे खाती रहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुप रहना गरूर नहीं बल्कि सब्र है। तन्हाई वो वक्त है जब इंसान या तो अल्लाह से रजू करता है या फिर शैतान से। हकीकत इंसान की वही होती है जैसा वो तन्हाई में होता है। अपनी तन्हाइयों को पाक रखें। नसीब से जिद कभी नहीं लड़ सकती, नसीब से आजिज़ी लड़ती है। जब हम अल्लाह ताला के एहतराम में सर को झुका लेते हैं, जब हम उसकी रज़ा के लिए रेज़ा रेज़ा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, तो वो इस मिट्टी से हमें दोबारा जिंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमिन हो जाता है। बेशक अल्लाह मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। अगर हिजाब किसी की कामयाबी में रुकावट है तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि काबिलियत आप में नहीं, आपके जिस्म में है। बेशक कैसे जीना है कि जब मेरा अल्लाह पूछे जवानी कहाँ गुजारी और मैं मुस्कुराते हुए कह सकूँ, या अल्लाह तेरी राह में, या अल्लाह हमें ऐसा बना, आमीन। हदायत पाने की लाजमी शर्त हदायत का तलबगार होना है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बगैर तलब के नहीं मिला करती। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है चुनकर अपना बना लेता है और अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रजू करता है। औरत में इनकार करने की जुर्रत होनी चाहिए। हर गहरे गहरे से बात करना औरत का मियार को गिरा देती है। औरत ऐसी हो कि कोई भी गैर मर्द उससे बात करने से पहले 100 बार सोचे। ये नहीं कि किसी भी गैर मर्द से वो खुद बातें करें, ये मियार नहीं होता औरत का। औरत की हया शीशे में बंद एक खूबसूरत खुशबू की तरह होती है। अगर वह खुशबू उड़ जाए तो खाली शीशी को लोग फेंक दिया करते हैं। अपने दिलों को 3 चीज़ों में ढूंढो, कुरान सुनने के वक्त, जिक्र की महफिल में, तन्हाई के औकात में। अगर इन तीनों जगह में ना पाओ तो अल्लाह से सवाल करो कि वो तुम्हें एक बेदार दिल अता फरमाए, क्योंकि तुम दिल से महरूम हो।